बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, आज हम 3 बहुत अहम मौज़ूआत पर डिस्कशन करेंगे। एक, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, वो इंतखाबात जहां बहुत जोर और शोर से इंतखाबी मुहिम चली चली लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ज्यादा वोट पड़े तो उसके बाद धांधली की आवाजें एक बार फिर से आना शुरू हो गई। और ये धांधली की आवाजें कब थमेंगी, ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान मेरा खुद जाना हुआ और वहां वजीर आजम साहब के प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देने के ऐलान से पहले तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत तगड़ी थी। लेकिन ये ऐलान के बाद पासा पलटा और मैंने पर्सनली देखा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो पजीराई थी उसके अंदर इजाफा हुआ। इसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसी बीमारी जो कि बढ़ती चली जा रही है। आज वजीर आजम साहब ने उसके हवाले से कुछ ऐलानात भी किए और कुछ आने वाले दिनों में भी देखे जाएंगे। अगला एक हफ्ता कोरोना वायरस के हवाले से बहुत ही अहम है और तेजी से कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। हर रोज तकरीबन 2000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के बनते हैं और ये वो तादाद है जो कि टेस्ट होती है। अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अनटेस्टेड हैं लेकिन कोरोना का शिकार हो रहे हैं, जिनको मालूम है कि उनको कोरोना है लेकिन टेस्ट नहीं हुआ। इसके अलावा वो लोग भी हैं जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं। तो सेकेंड वेव जो है वो पहली वेव से भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है। तीसरी पॉइंट पे जब हम बात करेंगे तो इंतहाई अहमियत का टॉपिक ओवर द वीकेंड हुआ। मेरा आज हफ्ते का पहला शो है, इसलिए मैंने इसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना लाजमी समझा। पाकिस्तान ने भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। एक ऐसा डोसियर जिसके अंदर भारत के दहशतगर्दी के अंदर जो हाथ है वो किस तरीके से भारत मुलव्वस है, वो तमाम की तमाम चीजें DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें लाकर सामने रख दी। अब उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर दबाव डालना और डिप्लोमेटिक मूव्स करना, ये एक अलग अकेला नेक्स्ट स्टेप होगा जिसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना होगा। इन तमाम चीजों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आज दो मेहमान मौजूद हैं, दोनों बहुत काबिल इफ्तिखार। अहमद साहब, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एंड वेरी सीनियर एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एंड ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वेरी सीनियर एनालिस्ट और डिफेंस के ऊपर तो रखते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपने भी ज्वाइन किया। इफ्तिखार अहमद साहब, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। जब तक, क्योंकि मैं खुद जीबी में थी, जब तक मैंने देखा कि प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस का ऐलान नहीं हुआ था तब तक सूरत हाल मुख्तलिफ थी। और उसके बाद बाकायदा ऑन ग्राउंड सड़कों पे चौराहों पर मुझे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पजीराई बढ़ती हुई नजर आई। और वहाँ जो बहुत सारे हमारे सहाफी बरादरी के लोग थे उन्होंने भी कहा कि तकरीबन जो हम लोगों को सारा का सारा इंतखाब है वो साफ शफाफ नजर आया। लेकिन धांधली की सदाएं बहुत बुलंद होने लग गई हैं। इफ्तिखार साहब, ये धांधली की सदा और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये मिलकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं बन जाएंगे? देखिए, जहाँ तक धांधली की बात है, हमारे तमाम इंतखाबात में धांधली की बात होती है। उसकी वजह यह है कि हमारा सिस्टम बहुत कमज़ोर है चेक एंड बैलेंस का। हमने कभी भी किसी को वायलेशन पे सजा नहीं दी। मैं किसी भी, मुझे इंतखाब में नहीं याद पड़ता किसी को सजा मिली हो कि भाई तुमने बैनर क्यों ज़्यादा लगाया, पोस्टर क्यों लगाया, तुमने वायलेट क्यों किया, तुमने 48 घंटे से पहले अपनी कंपेन क्यों नहीं ख़त्म की, फेडरल मिनिस्टर वहाँ पे क्या कर रहे थे। मैंने नहीं देखा सजा हो। इंडिया में सजाएं भी होती हैं, इंडिया में पनिशमेंट भी होती है, इंडिया में लोगों को डिस्क्वालीफाई भी किया जाता है। इंडिया का इलेक्शन कमीशन जो होता है वो बहुत ताकतवर होता है और तमाम की तमाम चीज़ों की डिस्पोजेबिलिटी जो हमारे में नहीं है, हमने अभी तक नहीं सीखी। सो इसलिए ये बात होती रहती है। बाकी आपने कहा कि उन्होंने कहा कि इसको जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि इसको अबूरी स्टेटस दे दिया जाएगा और लोग दीवानावार पीटीआई की तरफ चले गए। मैं हैरान हूँ ये कैसे मुमकिन होगा और कैसे पॉसिबल है कि कैसे अबूरी स्टेटस दिया जा सकता है एक ऐसी चीज़ का जिसके बारे में हम इंटरनेशनल हमारी कमिटमेंट्स हैं और वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पूरी किए बगैर। तो उसका मतलब है हम तस्लीम कर रहे हैं कि 370 जो किया है मोदी ने वो फिर ठीक है और तो ये तो बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा। तो एक और दूसरा बात है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 1 है उसमें लिखा हुआ है कि जो अपना इलाके हमारे साथ आएंगे तो इलाकों का आना और चीज़ है और इलाकों के आने के बारे में ऐलान करना और चीज़ है।
تو انہیں کا یہ اتنا سمپل نہیں نظر آ رہا ہے جتنا ہم اس کو لے رہے ہیں. اس کی فار ریچنگ ریپرکشنز ہوں گی اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے. جہاں تک پی ٹی آئی نے جو سیٹیں لی ہیں 8 یا 9، اس کا 9 کنفرم ہو رہی ہیں آؤٹ آف 23. تو پی ٹی آئی جس چیز کا آپ کا میں بات مان بھی لوں، ایک بہت بڑی تبدیلی نے جنم لے لیا وہاں پہ، تو پھر اس تبدیلی کو مجھے ووٹوں کو میں کنورٹ ہوتی نظر نہیں آتی. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ جیسے پہلے وہ پول جو ہوتے ہیں جو جاری ہوئے، اور اس میں ایک پول تھا اس کا غالباً گیلپ والوں کا، تو اس میں پی ٹی آئی کو 27% اور پیپلز پارٹی کو غالباً 24 اور پی ایم ایل این کو 14% شو کیا گیا تھا. تو پی ٹی آئی نہ وہ 27% مینٹین کر سکی اور نہ ہی پیپلز پارٹی وہ 24% مینٹین کر سکی. ایک نئی طاقت آ گئی جو ہے آزاد کی شکل میں. اب پی ٹی آئی کا کلیم یہ ہے اندرونی کہ آزاد بھی انہی کے لوگ ہیں اصل میں. جب انہوں نے ٹکٹ دی ہے تو ایک انہوں نے پی ٹی آئی کو ٹکٹ دیا اور وہ پی ٹی آئی کے اس پہ لڑا، اور ایک انہوں نے احتیاطاً وہاں کا جو اسٹرانگ مین تھا اس کو بھی ٹکٹ دے دیا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی یہ اسٹریٹجی کیا ہوگی اور کیا ہے، لیکن جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 9 سیٹس دے ہیو آؤٹ آف 23، اور دی مسلم لیگ ہیز ڈن ویری بیڈ. اور پیپلز پارٹی کی 2 سیٹیں پیپلز پارٹی کی ایسی ہیں، ایک تو ان کی ندیم کی جو سیٹ وہاں کی شگر کی، تو 3 دفعہ کنزیکٹیو انہوں نے جیتی ہے، اینڈ ہی ہیز لاسٹ دس سیٹ دس ٹائم. پیپلز پارٹی کا وہ ہے. اور 2 ووٹوں کا جو مسئلہ چل رہا ہے آپ کے شہر میں گلگت میں، کہ رات کو کاؤنٹنگ ہوئی تو 2 ووٹوں سے جیتا تھا، 2 ووٹوں سے ہار گیا. یہ 2 سیٹوں پہ اور چیزیں آئیں گی. ایک میری گزارش آپ کے پروگرام کے ذریعے تمام سننے والوں سے ہے کہ براہ کرم اپنی ساری پالیٹکس کو گلگت بلتستان میں مت لے کے جائیں. تمام پارٹیوں کو، خواہ یہ پی ٹی آئی ہو، خواہ مسلم لیگ نواز ہو، خواہ پیپلز پارٹی ہو، اپنی سیاست کو آپ پاکستان کے حد تک محدود رکھیں، بیکاز وہ علاقہ بہت سینسٹیو ایریا ہے. ایک طرف وہ وخان سے لگتا ہے، ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف اس کے ہندوستان ہے، اس کے بڑے سینسٹیو اور ایشوز بھی ہیں. تو آپ اپنے جھگڑوں کو ضرور پروٹیسٹ کریں، اور آپ کو اگر شکایات ہیں تو وہ تحریری طور پہ کریں. یہ ہے نا نون لیگ کا بیانیہ مسترد ہو گیا. اس قسم کے بیانات جو ہے نا شبلی فراز وغیرہ کے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ الٹا پھر یہ کہیں گے کہ یہ 23 میں سے 8 سیٹیں آپ کو ملی، 8 یا 9، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، 8 یا 9 سیٹیں ملی، تو پھر آپ کا بھی بیانیہ لوگوں نے مسترد کر دیا. اگر آپ کا بیانیہ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہوتا تو آپ کو 12-14 سیٹیں تو ملتی، کیونکہ ماضی میں جو پارٹی بھی رہی ہے اقتدار میں وہ میجورٹی پارٹی کے طور پہ مرج کی ہے. تو یہ جھگڑے کو میں سمجھتا ہوں کسی کو ہینڈل کرنا ہوگا. جی پلیز. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ افتخار صاحب، کہ اپنی سیاست کو جو ہے پاکستان تک محدود رکھیں اور جی بی کو اس طریقے سے سیاست کا محور نہ بنایا جائے. بکیر صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں تقریباً ہر انتخابات کے بعد ایوری سیم پرسن ٹاکس اباؤٹ اٹ، اور وہ یہ کہ آپ جو ہے الیکٹورل ریفارمز کر کیوں نہیں لیتے ہر انتخاب کے بعد، چھوٹے انتخاب، بڑے انتخاب، نیشنل جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں اس کے بعد، یا کوئی ضمنی انتخابات ہوتے ہیں ان کے بعد. ایک دھاندلی کی آواز تو ہم نے سننی ہوتی ہے. الیکٹورل ریفارمز کیوں نہیں کر لیتی سیاسی جماعتیں تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے؟ دیکھیں انیکا، یہ الیکٹرل ریفارم یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ بیس ایشو یہی ہے کہ الیکٹرل ریفارم میں ایسی چیزیں نکل کے آئیں گی، ایسی سیکشن آئیں گی کہ ان کو سوٹ نہیں کرتی، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہوں، پی ایم ایل این کی ہوں یا پیپلز پارٹی کی ہوں، کیونکہ ان میں کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، نااہل ہو جائیں گے، اور پرابلم چلتی رہے گی. اینڈ دیٹس وائی یہ الیکٹرل ریفارم نہیں ہوئے. لیکن سب سے اہم چیز یہ الیکٹرل ریفارم ہونے چاہیے، پہلے بھی کہا گیا اور اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ، ایک میں یہاں ڈسکس کروں، میں گلگت بلتستان میں کافی عرصہ رہا ہوں. میں نے ایک ریجمنٹ کمانڈ کی ہے 12 NLI، جس نے کارگل میں لڑائی کی، اس کو 2 نشانے یاد ہیں یونٹ کے. وہ لوگ بہت محب وطن ہیں اور بہت جفاکش ہیں اور پاکستان میں محبت کرتے ہیں. ہمیں ان کو اننیسیسری پالیٹکس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. 2009 میں جب الیکشن ہوئے تھے، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو انہوں نے 14 سیٹس لی. 2014 میں جب الیکشن ہوئے پی ایم ایل این کے دے گوٹ 15 سیٹس، اور اب جب الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی نے 10 سیٹیں لی ہیں. 1 کا جھگڑا چل رہا ہے، جس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی نے اتنی محنت نہیں کی، اتنا کام نہیں کیا، اور میرے خیال میں وہاں جا کے انٹرسٹ نہیں دیا. جنرلی رولنگ پارٹی جیتی ہے. اور پھر ان کو نقصان یہ ہوا پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں،
وہ کچھ پی ٹی آئی یہ اس میں سے پی ملین کے جا کے چلے گئے جو ونر تھے ان کے لاسٹ ٹائم کے. اسی طرح کوئی پیپل پارٹی کے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تعداد ہو گئی ہے. بٹ بیسیکلی ناؤ دے شوڈ بی ڈوئنگ اٹ. پہلے تو یہ کوشش کریں کہ آپ کے پاس ابھی میجورٹی ہو سکتی ہے 3 اور 2 5 اور 7 سیٹیں انڈیپینڈنس کی ہیں. ٹرائی ٹو میک اے گورنمنٹ. آپ وہاں پر وہ ضرور کوشش کریں. اگر حکومت ان کی 10 سیٹیں ہیں تو آپ کی 12 13 ہو جاتی ہیں. یو کین میک اے گورنمنٹ میک اے چیف منسٹر. سیکنڈ ہے کہ یا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی دین وی مسٹ گیو کانکریٹ پروف ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان تاکہ اس کا بھی تدارک کیا جائے. خالی ہم یہ کریں گے دھاندلی ہوئی ہے وداؤٹ پروف تو وہ ایسی بات نہیں بنے گی. گیلپ سروے جتنے بھی ہوئے سب میں ویسے مکین صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن یہ ٹرینڈ گلوبل ہوتا چلا جا رہا ہے. جو ہارے گا وہ کہے گا اب کہ تو دھاندلی ہوئی ہے، اور جو پاکستان جیتے کا گا اثر وہ امریکہ کہے گا کہ پاکستان کا اثر انیکا امریکہ میں چلا گیا. ٹرمپ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں اور جتنا ان کا شور مچا رہا ہے. اور پھر یہ کہ گیلپ سروے دیکھیں 10 سیٹیں تھی جو رفلی وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی لے گی 6 کے قریب سیٹیں پیپلز پارٹی لے گی اور پی ایم ایل این کی 1-2 سیٹیں چل رہی ہیں. اور اس کے حساب سے ٹیبل ایک انڈیپینڈنٹ بہت زیادہ لے گئے ہیں جس کی وجہ سے پینڈولم اب اس لیے پی ٹی آئی کے پاس ہے کہ جنرلی انڈیپینڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ جا کے پی ٹی آئی کو جوائن اس لیے کریں گے فیڈرل گورنمنٹ میں کہ دے کین ڈرا بینیفٹس. اور ابھی 2-2.5 سال پی ٹی آئی گورنمنٹ نہیں ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر حکومت بناتی ہے لوگوں نے ووٹ بھی ان کو اس لیے دیا کہ 2.5 سال میں فنڈ مل سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کنسٹرکشن ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو صوبے کا ایک نیا بل پیش کرنا ہے اس کے لیے بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ضرورت ہے کہ امیڈیٹلی اس کو ٹیبل کرے. یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جا کے یہ ایسے الیکشن ہوئے ہیں. رائٹ. مکین صاحب ابھی ہم بریک کی طرف جائیں گے، اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے کورونا وائرس کے حوالے. تیزی سے پھیلنے والا یہ وائرس اپنی دوسری لہر جو ہے وہ سٹارٹ کر چکا ہے پاکستان میں. اینڈ we'll talk about this. This is a very serious issue. See you after the break. گلگت بلتستان کی سیاست کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کے اندر کرونا وائرس کی دوسری لہر اپنا زور دکھا رہی ہے. ہر روز تقریباً 2000 سے زائد وہ پیشنٹ جن کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے وہ ان کی تعداد ہمیں نظر آتی ہے. یاد رہے کہ بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں کہ جو خود آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ کورونا وائرس ہے لیکن ٹیسٹ نہیں کرایا ہوتا. وہ الگ ہے، وہ تعداد ایک سیپریٹ ہے. اور بہت سارے ایسے پیشنٹس جو کہ اے سمپٹومیٹک ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کورونا وائرس کے پیشنٹس ہیں، وہ ابھی الگ ہے. اس لیے 2000 سے زائد کی تعداد جو بڑھ رہی ہے یہ صرف وہ لوگ ہیں جن کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں اور جو سامنے آ گئے ہیں. ابھی کورونا وائرس بڑھتا تو چلا جا رہا ہے. ایسے میں حکومت کو بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت پڑے گی. آج وزیر اعظم صاحب نے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے بعد ایک پریس بریفنگ بھی کی اور اگلا ایک ہفتہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. افتخار احمد صاحب، ایک ہفتے کے اندر ایک طرف حکومت چاہے کہ اکانومی کا پہیہ بھی چلتا رہے، وہ بھی بند نہ ہو، دوسری طرف لوگ دھیان بھی کریں اور ایس او پیز بھی فالو کیے جائیں اور کرونا کی اس سیکنڈ ویو کو کسی طریقے سے مائلڈ کیا جا سکے تاکہ ہاسپٹلس پہ بہت زیادہ برڈن نہ ہو. افتخار احمد صاحب، فار دیٹ آپ کی نظر میں اب تک حکومت کی پالیسیز صحیح نظر آ رہی ہیں؟ اور اگلے ہفتے کے اندر جو سکولز کے بند ہونے کے جو خدشہ ہے یا خدشہ کے ایک نظر آ رہا ہے سامنے لکھی ہوئی دیوار پہ چیز، آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ کار جو حکومت اپنا رہی ہے یہ صحیح ہے کنسیڈرنگ کہ لاسٹ ٹائم کی اسٹریٹجیز جو ہیں دے بور ویری پازیٹیو ریزلٹ؟ دیکھیں لاسٹ ٹائم ہمارے مئی کے مہینے میں شوٹ ہوا تھا اور پھر جون اور جولائی میں یہ پیک پہ چلا گیا تھا. جولائی 19 کو جو پوزیشن تھی بدقسمتی سے آج ہم واپس اس پوزیشن پر آ گئے ہیں. ہمارا اگست، سپتمبر اور اکتوبر بہت اچھا گزرا. اس کا مطلب ہے یہ جو تین مہینوں کے جو دن تھے 45 ڈیز دیکھ لیں تو یہ 45 ڈیز میں تو اس نے اٹیک نہیں کیا. اب وہ ہم وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم جولائی کے مہینے میں کھڑے تھے. اگر آج دیکھیں ہم تو نومبر 13 کو جو کنفرم کیسز ہیں وہ 2165 ہیں اور ٹیسٹ جو پرفارم کیے گئے ہیں وہ 34,300 کچھ ہیں. ایک ایشو آ رہا ہے ٹیسٹ کے بارے میں اور یہ حقیقت ہے کہ لوگ ٹیسٹ کروا رہے ہیں اور ایک ٹیسٹ پازیٹیو آ رہا ہے، پھر اسی آدمی کا ٹیسٹ نیگیٹو آ رہا ہے اور پھر اسی کا پازیٹیو آ رہا ہے.
दिस इज ए सीरियस मैटर जो कि हुकूमत पाकिस्तान को और बाकी जो सूबों की हुकूमतें हैं जिनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है और लेबॉरेटरी जिनके अंदर हैं, उनको सख्ती से इस मामले को देखना होगा। ये कारोबार नहीं है कि आप लोगों के साथ ये मजाक करें, ये बहुत सीरियस मैटर है। उससे क्या होता है कि एक आदमी को जब झटका लगता है कि उसका पॉजिटिव आ गया तो वो तो बेचारा गया, आधा तो मर जाता उसी दिन, वो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं कि उससे वो कैरियर तो नहीं कर गए। ये नहीं, इससे सीरियस मैटर। मैं बीसियों आपको ऐसी एग्जांपल दे सकता हूँ, हमने ट्वीट्स भी किए हैं। मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता इस मामले की, लेकिन इसको देखना पड़ेगा। इट्स वेरी सीरियस मैटर और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट रोल प्ले कर सकती है, आप मैं कुछ नहीं कर सकते। आप मैं ये कर सकते हैं कि मास्क और सैनिटाइजर और हाथ पे ग्लव्स, मास्क लाहौर में पाकिस्तान में काफी आ गए हैं। शुरू के दिनों में जब ये मसला आया अप्रैल के महीने में तो उस वक्त बहुत कम मास्क थे, अब मास्क हमारे पास हैं। मास्क एक ऐसी चीज है जो साबित करती है अगर आपने और मैंने दोनों ने मास्क पहना हो और हमारा डिस्टेंस का 6 फुट 7 फुट का हो, तो आप यकीन करें कि मेरे से आपको ट्रांसमिट नहीं हो सकता, आपसे मुझे ट्रांसमिट नहीं हो सकता। इंटरनेशनल तौर पे ये तय हो गया है, ये स्टैंडर्ड एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर ग्लव जो टेस्टिंग की बात की है, ये टेस्टिंग वाली चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। यहाँ बहुत सारे लोग टेस्टिंग से अवॉइड भी कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। क्या ये बेहतर ना होगा कि एक तरफ तो हुकूमत को बहुत सारे काम करने की जरूरत है, जिस तरह इफ्तिखार साहब ने अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि ये मैं आप या आवाम नहीं कर सकते ये टेस्टिंग को सीधा करने वाला काम, बल्कि इसके अंदर हुकूमत को इक़दाम उठाने होंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हुकूमत नहीं कर सकती, जो सिर्फ अवाम कर सकती है, एंड दैट इज फॉलोइंग दी SOPs। हमें ये नजर आ रहा है कि पहली वेव के अंदर लोगों ने SOPs को फिर भी सीरियसली लिया, लेकिन अब की बार हमें लोग SOPs को सीरियसली फॉलो करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। क्या करें कि लोगों को भी इस बात का इदराक हो जाए कि ये बहुत सीरियस इशू है। देखिए अनिका, सबसे बात की है कि पहले लॉकडाउन हुआ, लोगों ने इसको सीरियस लिया और फिर अब वो समझ रहे हैं कि ये खत्म हो चुका है। दे नॉट रियलाइजिंग इट इज नाउ रिलैप्सिंग, और ये स्टेज ज़्यादा खतरनाक है। विंटर में वैसे भी ये ज़्यादा खतरनाक होता है। इशू ये है कि देखें, गवर्नमेंट जो अपना काम करेगी, टेस्टिंग करेगी, जो बीमार होंगे उनके इलाज करेंगे और बाकी हिफाजती तदाबीर भी बता रहे हैं, बट देयर इज जॉब ऑफ सोसाइटी और हमारे अपने घर में जो घर का सरबराह है, जैसे इफ्तिखार साहब हैं, मैं हूँ, आप माशाल्लाह यू आर आल्सो हैविंग नाउ माशाल्लाह योर ओन फैमिली, तो हम सब की जिम्मेदारी अपने घर को तो ठीक करें। डोंट लेट आवर चिल्ड्रन एंड आर इवन बच्चे बड़े हैं छोटे हैं, किसी को भी घर से बाहर मास्क के बगैर मत जाने दें। एंड इंश्योर कि आप अगर इस तरह करेंगे तो पूरे आपकी फिर मोहल्ला है, फिर आपकी तहसील है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर इससे आपका डिवीजन आ जाता है। हम अपनी जो मोहल्ले में अपनी कमेटीज होती है, वाई कैन दे एक्टिवेट कि अपनी गली में से, अपनी स्ट्रीट में से, अपने ब्लॉक में से कोई भी नहीं जाएगा मास्क के बगैर। अब पहले तो हम अपना काम करें, फिर उसके बाद मैस मीडिया अगेन कैंपेन चाहिए, लोगों को बताएं कि कितना नुकसान हो रहा है। मेरे अपने बहुत क्लोज फ्रेंड देव डाइड और अभी भी प्रॉब्लम में हैं कुछ लोग, ये इट्स अ रियलिटी। और ये फिर प्रॉब्लम पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कि हम लॉकडाउन पूरा नहीं कर सकते। आपकी एक तो वैसे प्रॉब्लम पहले ही हालात ख़राब हुए हैं, फिर उसके बाद आप रोज़गार बंद कर देंगे लोगों का, अगर आप कहीं घरों में बैठ के फिर उनको खिलाना पिलाना पड़ेगा। इट्स अ बिग प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। हमने बड़ी मुश्किल से रिकवर किया है, इसके लिए हमने काम करना है। और कराची और लाहौर पिंडी बहुत सीरियस हुए हैं, इसके लिए हमें हर हालत में SOP, बल्कि SOP तो लोग समझते नहीं, हिफाजती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। मीडिया पे और ज़्यादा कैंपेन चलाएं। मीडिया इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। गांव में हर जगह आजकल टेलीविजन है, लोग इसको देखते हैं, डराएं लोगों को। गांव में खुली फिजाएं वहाँ कम है, शहरों में कंजेस्टेड एरिया यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हमें शहरों के लिए ज़्यादा हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। चलो, मैं आखिरी चंद की तरफ बढ़ने से पहले 3 एहतियाती तदाबीर फॉलो करने की इल्तिजा करूंगी। एक, मास्क पहने रहें, बाहर भी जाए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। दूसरा, एक दूसरे से 6 फुट का फासला बरकरार रखें, किसी भी तरीके से किसी के करीब 6 फुट से ज्यादा मत आए। और
جو تیسرا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہاتھ دھوتے رہیں، اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو، آنکھوں کو، ناک کو، منہ کو ہاتھ دھوئے بغیر ٹچ نہ کرے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ کرونا وائرس بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے جو پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، وہ کسی بھی قسم کے مسائل سے دو چار ہوں، اور ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کسی طریقے سے بھی بہت زیادہ اوور آکیوپائی ہو جائے. جن لوگوں کو ضرورت ہے ان لوگوں تک یہ میڈیکل فیسلٹیز پہنچنی چاہیے. ہمیں اپنے ڈاکٹرز کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو بھی سیف گارڈ کرنا ہے. ابھی میں بریک کی طرف جاؤں گی، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے ایک اور اہم ٹاپک کے بارے میں. بھارت کے جو اگلی فیس ہے، اس اگلی فیس سے ہم لوگوں نے پردہ چاک کر دیا ہے، اور کیسے کیا ہے، کیوں کیا ہے، آگے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بھارت جو کہ پورے اس خطے میں چودراہٹ چاہتا ہے، ہیجمونک اس کا ایک ایم ہے، جنگجوانہ اس کا رویہ ہے، اور فاشسٹ اس کا جو لیڈر ہے وہ ہے. اس کی اصلیت پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار اور ان کے ساتھ بیٹھے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے دنیا کے سامنے رکھ دی. ہم لوگوں نے ایک ڈوسیا جس کے اندر آڈیو کالز، جس کے اندر وائس نوٹس، جس کے اندر باقاعدہ آئی پی ایڈریس اینڈ لوکیشن کے ساتھ irrefutable یعنی ناقابل تردید ایویڈنس موجود ہے، وہ ہم نے بنا کر اب یو این کو دینا ہے. یہ ڈوسیا جو ہے، اس کے بعد بھارت کو اصل میں ایف اے ٹی ایف میں گھسیٹنے کی ضرورت ہے. افتخار صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. بھارت سب کچھ کرتے ہوئے بھی دودھ کا دھلا ہوا ہے، اور پاکستان کچھ نہ کرتے ہوئے بھی ایف اے ٹی ایف میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو اب ڈپلومیسی کے ذریعے بھارت کو، کیونکہ وہ ٹیررزم کو فنڈ کر رہا ہے افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر، اب بھارت کو ایف اے ٹی ایف اور اس طرح کے لافیئر والی جو علاقے ہیں، جو جگہیں ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو گئی، ایف اے ٹی ایف ہو گیا، اور باقی جگہیں، ادھر لے کر جانا چاہیے اور آنسریبل کرنا چاہیے کہ آپ پورے کے پورے ریجن کے اندر ڈی سٹیبلائزنگ فیکٹر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. لیکن سوال ہے کہ جو مسل معلومات آپ کے پاس ہیں، دو دستاویزات کا مجموعہ آپ ہمیں بتاتے ہیں، کیا یہ معلومات اور دستاویزات آپ دنیا بھر میں جو آپ کے ایمبیسڈر پھیلے ہوئے ہیں ان کو نہیں بھیج سکتے، ان کو نہیں بھیجتے؟ کیا ان کا فرض نہیں ہے کہ وہ وہاں کے مقامی دانشوروں سے، اسٹوڈنٹ سے، پولیٹیشین سے، مختلف سوسائٹی کے طبقات کو کبھی چائے پہ بلائیں، کبھی رات کو کھانے پہ بلائیں اور یہ ڈوزیر ان تک دیں؟ کیا ان کا یہ کام نہیں ہے؟ کیا اس کی تنخواہ نہیں لیتے وہ؟ یہ دیکھنا انیکا، بات یہ ہے ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک افسر نے یہ کہہ دیا تو اس نے بیچارے نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. لیکن جب تک ہم اس کو ایک پوری چین کو نہیں چلاتے تو کیا ہے؟ اب دیکھو نا، میں جو ہم باہر پڑھتے تھے، ڈپلومیسی ہماری بہت زیادہ لیگ کر رہی ہے. اس میٹر پہ تو کم از کم اٹھ جانا چاہیے ہماری ڈپلومیٹس کو. بالکل. دیکھیں جب ہم پڑھتے تھے اور پاکستان کا کوئی ایشو ہوتا تھا تو ہم اپنی یونیورسٹیوں میں شور مچاتے تھے پاکستان کے موقف کے لیے. حالانکہ ہمیں کوئی یہاں سے کوئی ڈوزیر تو نہیں بھیجا جاتا تھا نا، ہم کسی کو ایجنسی کے لیے کام تو نہیں کرتے تھے. ہم بھی بیکاز ہم پاکستانی تھے اور ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہماری ذمہ داری ہے. سب سے بڑی ذمہ داری تو میرے ایمبیسڈرس کی ہے، وہ ان لوگوں کی ہے، وہ بلائیں. اور پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چھوٹا موٹا بھی اخبار ہوگا نا وہ چھاپے گا. 2 کالم کی خبر بھی کسی اخبار میں چھپ جائے نا، فرض کریں اگر ہم 80 ممالک میں یہ کوشش کرتے ہیں اور 40 ممالک کے مقامی اخبارات میں ہم 2 کالم کی خبر لے لیتے ہیں تو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. وی آر پٹنگ آور کیس اکراس دا بورڈ. یہ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے بدنام ہے نا. تو ون آف دی ریزن جو ہمارے پہ سب ہے نا، اس کی جو 60% اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ویسے برا سمجھا جاتا ہے جمع، اور یہ پھر انڈیا ہمارے خلاف شروع ہوتا ہے. تو یہ ڈوزیر ہے. اور آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہو، اگر آئی پی ایڈریس ہیں، اگر ٹیلی فون ریکارڈڈ ہیں،
اگر ہمارے پاس ٹرانزیکشن کے ثبوت ہیں ہمیں ایک دفعہ اس کو دینا تو چاہیے نا. لیٹ دا ڈبیٹ ٹیک پلیس, لیٹ دی انڈین ریفیوٹ اٹ. 100% اگریڈ. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. بھارت کا چہرہ ہمارے سامنے آ چکا ہے, پبلک کر چکے ہیں. ہم بڑے عرصے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پبلک کے سامنے اسپیشلی دنیا کے سامنے نہیں لے کر آ رہے تھے. وٹ شوڈ بی دا نیکسٹ اسٹیپ؟ افتخار صاحب نے تو بول دیا کہ ڈپلومیسی از دا نیکسٹ اسٹیپ. آپ کی نظر میں اب یہ ڈوسیئرز پیش کرنے کے بعد, irrefutable ایویڈنس سامنے لے کر آنے کے بعد, اگلا قدم پاکستان کا کیا ہونا چاہیے تاکہ بھارت کو کٹہرے میں تو کھڑا کیا جا سکے؟ دیکھیں, پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ چاہے پرائم منسٹر پاکستان جاتے ہیں, یونائٹڈ نیشن میں بات کرتے ہیں, ہم ڈوزر دیتے ہیں, دین دیر از اے ویری لیک آف فالو اپ. جو فالو اپ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. کل ایک بڑی اچھی اسٹیپ ہے کہ 5 پرماننٹ اور 10 نان پرماننٹ ممبرس کو فارن آفس نے پورا بریف کیا اس کیس کے بارے میں, اور ان کو ڈوزر بھی دیا ہے, بیکاز دے میٹر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر, ان کو پورا دے دیا. سیکنڈ یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ ساری چیزیں پوری دنیا کو معلوم ہیں. دے آر لوکنگ ٹو ادر سائڈ اور بلائنڈ آئی رکھی ہوئی ہیں, کیونکہ ان کے ڈیزائنز وہی ہیں جو انڈیا کے ڈیزائنز ہیں. وہ 2+2 آپ نے دیکھا, ابھی پومپیو آئے ہوئے تھے انڈیا میں, انہوں نے سائن کیا آسٹریلیا, جاپان, امریکہ اور انڈیا نے. دے وانٹ ٹو انسرکل چائنا, چاہے وہ ساؤتھ چائنا سی ہو یا اور ادر سائڈس ہوں, اور اس کے ساتھ جو بھی ممالک چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ان کو سرکل کریں. پاکستانی بن ہوتا ہے اینڈ انڈیا از بینگ یوزڈ ایز اے پراکسی. یہ وجہ ہے کہ انڈیا کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا. بزنس انٹرسٹ کی اور بات ہے, لیکن بیسیکلی اٹ از جسٹ نیشنل انٹرسٹ کہ سی پیک نہیں بننے دینا. اس کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے, اور اس میں ہمارے کچھ اسلامی ممالک بھی شامل ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا. ہمارے لیے یہ لائف اینڈ ڈیتھ ہے. دیکھیں انیکا, وی آر اسلامک کنٹری اینڈ وی آر اے نیوکلیئر کنٹری. اگر ہم اپنی اکنامک ترقی کرتے ہیں تو ہم اپنے فیصلے اپنی ملکی مفادات میں کریں گے. وی ول ناٹ لک ٹوورڈ IMF ورلڈ بینک کہ جی ہمیں ادھر سے ہم دیکھتے رہیں, ان کی مرضی کے فیصلے کرتے رہیں اور یہاں چیزیں مہنگی کرتے رہیں, عوام کا اکنامک کمی ہم پھنستے رہیں. ایشو یہ ہے, اس کے لیے وی ہیو ٹو اسٹینڈ, وی ہیو ٹو FATF میں امیڈیٹلی پاکستان کو, چائنا کو, ترکی کو, اور اس کے بعد ملیشیا جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ان کے تھرو وی شوڈ گو FATF, اور وہاں جا کے پٹ اٹ, لیٹس ٹرائی فار بلیک لسٹ. یہ جو 4 کا انتہا پسند ہندوؤں کا جو ٹولہ ہے, نریندر مودی, راج ناتھ سنگھ, اجیت ڈوال, اینڈ دین یہ کا جو ہے امیت شاہ, دے آر دا ون ہو آر اینڈ دی مسلمان, اور وہ ایک اکھنڈ بھارت کا, اور وہ لے کے اور اوپن کیا. سبرامنیم سوامی ایز ویل, بریگیڈیئر صاحب, دیز آر ویری ایویڈنٹ پیپل. بہت شکریہ حارث نواز صاحب, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناؤ انڈیاز fascist face has been exposed in front of the international community. جو اگلا کام ہمیں کرنا ہے وہ پبلک ڈپلومیسی کرنا ہے, یعنی میرا, آپ کی ذمہ داری, اور جتنے لوگ ہمارے باہر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا جو ڈائسپورا ہے, آپ اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھے یہ کہ بھارت کے اس ناپاک چہرے کو, آپ نے اس مکرو چہرے کو اپنے جاننے والوں کے سامنے جو ہے وہ چاک کرنا ہے, تاکہ ایٹ لیسٹ ایک شہری کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم اپنی ذمہ داری تو پوری کریں. حکومت کو یہ چاہیے کہ اپنے ڈپلومیٹک جو فرنٹس ہیں اس کو فوری طور پر ایکٹیویٹ کرے, اور یہ جو ڈوسیا جو کہ DGISPR اور فارن منسٹر نے سامنے رکھا ہے, اس ڈوسیا کو دنیا کے کونے کونے میں, چپے چپے میں پھیلا دے, تاکہ بھارت کا یہ جو ٹیررسٹ اسٹیٹ والا فساد جو اصل چہرہ ہے وہ سب کے سامنے آ سکے. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. ناصر. Thank you.